بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہے سائبر تھریٹس کیس اسٹڈیز۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ سائبر تھریٹس کتنے قسم کے ہوتے ہیں، مالویئر کی کچھ ٹائپس دیکھی تھیں، وائرسز، وارمز، ان کی ڈیفینیشنز دیکھی تھیں۔ پھر ہم نے سوشل میڈیا اٹیکس، فشنگ اٹیکس، بیک ڈورز کیا ہوتے ہیں، وارمز کیا ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھی تھیں۔ آج کا لیکچر یہ کہ ان سب چیزوں کو ہم ریئل لائف جو اگزامپلز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کریں اور آپ کو بتائیں کہ وہ جو جتنے تھریٹس ہم نے پڑھے تھے وہ کس طرح ان کو کیسے کلاسیفائی کیا، جو ہم نے کیا تھا وہ کیسے آپ کو ریئل لائف میں مینیفیسٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم چلیں تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں پالیسیز کے اوپر، کیونکہ ہم نے ایک پالیسی بیسڈ تھریٹ پڑھا تھا۔ تو جسٹ ٹو ریوائز کہ پالیسیز ہوتی کیا ہیں۔ Policy is a high-level statement. It is non-specific that outlines the goals, principles, and guidelines governing decision-making and behavior within an organization. It sets the framework for how certain activities should be conducted and establishes expectations for compliance. اب ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ لکھا ہوا ہے سلائڈ پہ، آپ نے دیکھا، انفارمیشن از اے وائٹل ایسٹ. Therefore, to ensure its confidentiality, integrity, and availability, it shall be managed and protected in accordance with applicable laws, regulation, and the industry best practices. یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ اب ہم نے اس پالیسی اسٹیٹمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا تو پھر ہمیں کچھ پروسیجرز لکھنے پڑیں گے، کچھ اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کچھ اسٹیپس میں کہ یہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں پروسیجرز۔ جس طرح کہ آپ کو سلائڈ پہ اس کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے کہ پروسیجر از اے ڈیٹیلڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیٹ آف انسٹرکشنز اور ایکشنز ٹو بی فالوڈ ٹو کمپلیش اے اسپیسیفک ٹاسک اور آبجیکٹو ان اکارڈنس ود آرگنائزیشنل پالیسیز۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر کوئی انکرپشن اپلائی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ آپ نے سورس پہ انکرپشن کرنی ہے، پھر اس کو ریکارڈ کرنا ہے، پھر اس سی ڈی کو کیسے ٹرانسپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ کچھ اگر کوئی سیکورٹی انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے؟ آپ نے اس کا کسی فارمیٹ کے تحت پہلے نیکسٹ ورک فلو کیا ہوگا، کس شخص کو آپ نے انفارم کرنا ہے، اس پہ کیا ایکشن لینا ہے، کس سسٹم کو آئسولیٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی پروسیجرز میں ڈیفائن ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ کا کوئی ڈیٹا ہے، فار ایگزامپل آبسلیٹ ہو گیا ہے، اس کو آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے، تو وہ کیا پروسیجر ہوگا کہ وہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے کہ وہ ریکوریبل نہ رہے، آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یعنی اس میں سیکورٹی اچیو ہو۔ تو یہ وہ سارے پروسیجرز ہیں جو کہ مینڈیٹری ہیں۔ پالیسیز بھی مینڈیٹری ہوتی ہیں، پروسیجرز بھی مینڈیٹری ہوتے ہیں۔ اور پھر آ جاتے ہیں گائیڈ لائنز۔ یہ مینڈیٹری نہیں ہوتی ہیں، ڈسکریشنری ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ طریقہ، یہ آپ نے اگر ڈسٹرائے کرنا ہے کسی ہارڈ ڈسک کو یا اس کو کسی آپ نے ایسٹس کو برن کرنا ہے یا اس کو مکمل طور پہ تاکہ وہ دوبارہ اس سے کوئی چیز ریکور نہ ہو سکے، تو کیا طریقہ آپ اپنائیں کہ اس ایسٹ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا وہ یعنی ریکوریبل نہ رہے۔ تو یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں۔ بہرحال یہ مینڈیٹری نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ایک اچھا ایک وے فارورڈ بتا دیتی ہیں کسی بھی چیز کا کرنے کا۔ تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ پالیسی بیسڈ تھریٹس کیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ تھریٹس ہوتے ہیں دیٹ ایکسپلائٹس دی ویکنیسز اور وائلیشن ان آرگنائزیشن پالیسیز، پروسیجر، کمپلائنس اسٹینڈرڈس ٹو کمپرومائز دی سیکورٹی۔ تو ابھی ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ریسنٹلی ڈان نیوز میں یہ آرٹیکل چھپا تھا جس کو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ سلائڈس پہ لایا ہوں کہ اسلام آباد سیف سٹی آن لائن سسٹم شٹ ڈاؤن آفٹر ہیکنگ اٹیمپٹ۔ اب یہ ایک انسیڈنٹ ہوا، آپ صرف اس کی جو اس نیوز کے اندر لکھا ہوا صرف پڑھتے جائیں تو آپ کو خود بخود میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ کیا کیا اس میں وائلیشن ہوئی۔ اخبار لکھتا ہے کہ دی ہیکرز انٹرڈ دی مین سرور آف دی سسٹم on Thursday, and then server having the data and record of criminals. Some servers including that of complaint management system, criminal management record system, HR management system, and one's operating software and applications for the operation divisions were shut down immediately. The firewall of the system issues an alert in case of any trespassing into any server. There was no alternate arrangement or any backup server
to make the software and application operational, so they were shut down, said the officer. सबसे पहले आप देखें इस पे क्या कह रहा है, there was no alternate arrangement or backup server. तो आप यहीं पे आपकी पॉलिसी की एक मेजर क्लॉज होती है कि आपने रिडंडेंसी रखनी होती है अपने सिस्टम में, कि अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे कोई मसला आ जाए तो हॉट स्वैपेबल हो, वो दूसरा सर्वर या जो भी दूसरा सेटअप किसी दूसरी जगह पे चल रहा हो वो उस एक्टिविटी को टेक ओवर कर ले और आपका सिस्टम शट डाउन ना हो. तो इस केस में सिस्टम शट डाउन करना पड़ा, यानी कि इस्लामाबाद सेफ सिटी का सिस्टम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में भी चला गया है. पॉलिसी बेस्ड तो थ्रेट है ही है, लेकिन डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, यानी वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था या वो मॉनिटरिंग सर्विसेज दे रहा था वो सर्विसेज ना दे पाया. आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं. The officer said the login ID and password for software and application were exposed as official and officers use simple and common IDs and password, which made the system vulnerable to hacking. आप देखें, अब एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है कि आपने ये इतने लेंथ का पासवर्ड हो, उसमें आपने ये कैरेक्टर्स अपर केस लोअर केस, फिर एक पूरा एक प्रोसीजर है जो हम आगे जाके एक स्टैंडर्ड में मैं आपको ब्रीफ भी करूँगा उसके बारे में. तो वो इम्प्लीमेंटेड नहीं था. अगर वो ज़ाहिरा पासवर्ड इतने सिंपल्स थे कि ABC@123 इस तरह के पासवर्ड्स थे तो ऑब्वियसली वो वल्नरेबल थे. फिर है कि मोबाइल एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स ऑफ स्मार्ट पुलिस व्हीकल्स, पुलिस स्टेशन और इस्लामाबाद ट्रैफिक ई चलान रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशन डिवीजन्स एंड डेटा ऑन क्रिमिनल्स एंड 13 to 15, 13 to 15 servers provided by Police Facilitation Center F6 are linked with the servers of the authority. यानी कि कुछ सर्वर्स और भी थे जो कि इनकी सर्वर के साथ लिंक थे. तो नेचुरली जो साइबर अटैक यहाँ पे आया तो उसका इम्पैक्ट उधर भी गया या उसकी एक्सेस उन सर्वर्स तक भी होगी. यानी आपकी सेग्रीगेशन नहीं थी, नेटवर्क सेग्रीगेशन नहीं थी. इस पॉइंट से आपको बड़ा क्लियरली सिर्फ इस खबर को देख के पता चल रहा है. फिर एक और अटैक इस तरह आया था, ये एक पुरानी 2021 में था, जिसमें नेशनल बैंक पाकिस्तान की सर्विसेज थी, वहाँ पे अटैम्प्ट हो गया था डाटा की ब्रीच का, या आउट ऑफ ब्रीच नहीं भी कहें तो सर्विसेज कम से कम डिस्टर्ब हो गई थी. तो ये वो सिंपल स्टेप्स हैं जो कि अगर आप पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इन तरह के अटैक से बच सकते हैं. और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है. साइबर सिक्योरिटी वो आईटी का सब्जेक्ट नहीं है, वो टेलीकॉम का सब्जेक्ट नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है. ये सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है, यानी ये एक इंडिपेंडेंट सुपर स्पेशलिटी है जिसने सीखा होता है वही ये सारे कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही ये सारी चीज़ें, ये पूरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इम्प्लीमेंट कर सकता है. पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये वो समझ सकता है. तो लिहाजा इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर आप ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं साइबर सिक्योरिटी की, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो जब ये थ्रेट की एग्जांपल्स ख़त्म होंगी तो हम जिस तरफ मूव करेंगे तो वहाँ आपको डोमेन्स का भी आइडिया होगा कि क्या क्या डोमेन्स हैं और किस तरह आपने इसमें आगे लेके इस सब्जेक्ट को चलना है. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.